ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری کمر شدید دکھ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارے برتن یہیں پر چھوڑوں اور اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی جاؤں، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے میں مجبور تھی۔ اگر میں کام نہ کرتی تو میری ماں ہمیشہ کی طرح میرے باپ کو جھوٹی شکایت لگاتی اور مجھے اپنے باپ سے بھی باتیں سننی پڑتی۔ میں پہلے ہی ان حالات سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ میں مزید اپنی وجہ سے کوئی بھی فساد نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی وجہ سے خاموشی سے کام پر لگی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے اپنی کمر پر شدید درد کا احساس ہوا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو پیچھے ہی میری ماں کھڑی تھی اور اس نے ہاتھ میں کوئی سخت چیز اٹھا رکھی تھی جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی میری کمر پر مارا تھا۔ مجھے اپنی کمر پر درد کا احساس ہونے لگا۔ میری کمر جو پہلے ہی دکھ رہی تھی اب یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے توڑ دی ہو۔ ایک کراہٹ میرے منہ سے نکلی جسے سن کر میری ماں کہنے لگی، ڈرامے لگانا بند کرو، جلدی ہاتھ چلاؤ، ابھی اور بھی کام پڑے ہیں۔ سارا دن یہیں پر بیٹھی رہو گی تو تمہارے کام تمہاری ماں آ کر کرے گی۔ اپنی سگی ماں کا ذکر اس کے منہ سے سن کر مجھے غصہ چڑھ گیا اور میں کہنے لگی، آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں لیکن میری مری ہوئی ماں کا نام مت لیں۔ میری اس بات کو میری سوتیلی ماں نے مذاق میں اڑایا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، زیادہ ڈرامے نہ لگاؤ، کام پر دھیان دو اور جلدی ہاتھ چلاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ بے بسی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں شدت سے بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس پوری دنیا میں میرا کوئی بھی نہ رہا ہو۔ یہ سب کچھ بھی میری سوتیلی ماں کی وجہ سے ہوا تھا۔ جس دن سے وہ اس گھر میں آئی تھی میرا باپ بھی مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا تو دور کی بات، میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں آج تک اپنے کردار کو اپنے باپ کی نظروں میں صحیح ثابت نہ کر پائی۔ اس کی وجہ سے صرف اور صرف میری ماں کا رویہ تھا۔ وہ ہمیشہ میرے باپ کے کان بھرتی رہتی اور اسے میرے خلاف ورغلاتی رہتی۔ اس نے مجھ پر یہاں تک الزام لگا دیا تھا کہ میرا محلے کے لڑکوں کے ساتھ چکر ہے۔ میں ان کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتی ہوں اور ان کے پیسوں پر عیاشی کرتی ہوں۔ اس کے بعد تو میرے باپ کا رویہ مجھ سے مزید برا ہو گیا اور اسی کی وجہ سے مجھے اپنا اسکول بھی چھوڑنا پڑا۔ میرے ابھی تک میٹرک کے پیپر نہیں ہوئے تھے کہ مجھے گھر میں بیٹھنا پڑا۔ نہ جانے کیوں میرے باپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں پر کسی نے پٹی باندھی ہو۔ میری خالہ مجھے کہتی تھی کہ میری سوتیلی ماں نے میرے باپ پر جادو کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی کی بات بھی نہیں سنتا۔ کبھی کبھار تو مجھے بھی ان کی بات پر یقین آنے لگتا تھا، کیونکہ جب بھی میری ماں کوئی بات کہتی یا کوئی نیا فرمان جاری کرتی تو میرا باپ اس پر غور کیے بغیر ہی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا۔ وہ یہ بھی نہ سوچتا تھا کہ اس فیصلے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میری زندگی بڑی مشکل سے کٹ رہی تھی۔ کبھی کبھار تو میرا یہاں سے بہت دور چلے جانے کو دل چاہتا۔ میری ایک سوتیلی بہن تھی جو اپنی ماں کا ہی پرتو تھی، لیکن کبھی کبھار وہ مجھ سے اچھے سے بات کر لیتی تھی۔ یہ بھی اس کے موڈ پر ہی ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اگر اس کا موڈ اچھا ہوتا تو وہ مجھ پر مہربان ہوتی، اور اگر اس کا موڈ خراب ہوتا تو وہ مجھ سے نوکروں جیسا سلوک کیا کرتی۔ مجھے شروع ہی سے اس کی اترن کپڑے پہننے کو ملے تھے اور اس کا بچا ہوا کھانا کھانے کو ملتا۔ میں اس پر بھی شکر ادا کرتی، کیونکہ میری ماں کو میرے وجود سے اس قدر چڑ تھی کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ مجھے اس گھر سے بھی باہر نکال پھینک دیتی، جبکہ میرا اس گھر کے علاوہ اور کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری خالہ کا ہی گھر تھا، لیکن وہ بھی یہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ میری خالہ کے اپنے 4 بیٹے تھے، چاروں ہی شادی شدہ تھے اور وہ سب اکٹھے ہی رہتے تھے۔ ان کے گھر کے مسئلے پہلے ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ اگر میں وہاں جا کر رہنا شروع کر دیتی تو ایک نیا مسئلہ بن جاتا۔ میں بڑی مشکل سے برتن دھو کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے محلے کا ہی لڑکا تھا۔ اس نے آ کر جو خبر دی وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرے والد کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اسپتال ایمرجنسی روم میں تھے۔ میری ماں کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اپنا سینہ پیٹتی ہوئی گھر سے باہر چلی گئی۔ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا اور مجھے گھر میں ہی رکنے کے لیے کہا۔
मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे शिद्दत से गलत होने का एहसास हो रहा था। मैं दिल ही दिल में अपने वालिद की खैरियत की दुआएं करने लगी। जो भी था उनका सलूक मेरे साथ जैसा भी था, लेकिन वो मेरे वालिद थे। मेरे सर पर उनका साया था और मेरे लिए यही काफ़ी था। लेकिन शाम को वो खबर मिली जिसकी मैं तवक्को भी नहीं कर रही थी, जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरे वालिद मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर दारे फ़ानी से कूच कर गए। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद तो मेरी माँ का रवैया मज़ीद बुरा हो गया। कभी कभार मेरा दिल करता कि इस रवैये से तंग आकर अपने दोस्त को दोबारा वापस बुला लूं, जो बचपन में हमेशा ही मेरे साथ रहता था, वो जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी। लेकिन अपनी माँ से किए हुए वादे की वजह से मैं मजबूर थी, वरना मेरी एक पुकार पर मेरा दोस्त फौरन चला आता। उस रात मैं सोने के लिए लेटी हुई थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं माजी के गुजरे हुए लम्हात को सोच रही थी और वो मंजर मेरी आंखों के सामने लहरा गया जब मैंने उसे पहली बार देखा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं पानी भरने के लिए अपनी खाला के साथ कुएं पर गई थी। उस वक्त मेरी खाला की शादी नहीं हुई थी और वो कुछ दिन के लिए हमारी तरफ आई हुई थी। मेरी खाला पानी भर रही थी जबकि मैं वो आसपास का जायजा ले रही थी। अचानक मेरी नज़र एक खरगोश पर पड़ी। वो बहुत ही प्यारा खरगोश था। मुझे जानवरों से हमेशा ही बहुत प्यार था। उसको पकड़ने की गर्ज से मैं उसके पीछे जाने लगी, लेकिन वो आगे मुसलसल बढ़ता जा रहा था। जाने अनजाने में मैं बहुत आगे निकल आई। काफ़ी दूर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जंगल के बीचों बीच आ गई हूँ। मुझे रास्ता भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ से आई थी और कैसे वापस जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। अभी मुझे रोते हुए थोड़ी सी देर गुजरी थी जब मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं डर के मारे उठ खड़ी हुई। मुझे यही था कि कोई जंगली जानवर आ गया होगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ से सुन रखा था कि इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं जो इंसानों को नोच खाते हैं। जब मैंने पलटकर देखा तो मैं हैरान रह गई। वहाँ एक निहायत ही खूबसूरत लड़का खड़ा था। वो मेरी ही उम्र का था या शायद मुझसे 1 साल बड़ा था। वो बहुत पुरशौक नज़रों से मुझे देखे जा रहा था। उसे देखकर मैं खुद हैरान रह गई, क्योंकि वो हमारे गांव का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी सफ़ेद रंगत रात के फैलते हुए अंधेरे में चमक रही थी, जबकि उसके नक्श बहुत खूबसूरत और नुमायां थे। मैं कुछ लम्हे उसे यूं ही देखती रही, उसे ही सोचती रही थी। इस कदर खूबसूरत लड़का हमारे गांव में कहाँ से आ गया? फिर मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम? इस दौरान मैं अपना रोना भी भूल चुकी थी और इस तजस्सुस में थी कि पता लगा सकूं कि आखिर ये कौन है। मेरा नाम अहमद है, उसने मासूमियत से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मैं कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे रोने की आवाज़ आई थी, इस वजह से मैं देखने के लिए आ गया। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या तुम इस जंगल में रहते हो? तो वो कहने लगा, हाँ, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, थोड़ी ही दूर मेरा घर है। क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? मैंने उससे कहा। उसने मुझे मेरे घर छोड़ने की हामी भर ली, लेकिन इससे पहले उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर तुम्हारे घर छोड़ूंगा। तुम मुझसे वादा करोगी तुम दोबारा यहाँ पर आओगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, लेकिन फिलहाल मैं किसी न किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी, और मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं इन बातों पर ध्यान देती। लिहाजा मैंने उससे वादा कर लिया कि तुम फिक्र मत करो, मैं दोबारा तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। वो मुझे अपने साथ लेकर चलने लगा। वो बिल्कुल सीधा चलता जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो मुझे जंगल से बाहर निकाल लाया और फिर उसने मुझे मेरे घर भी छोड़ दिया। मैं हैरान थी कि उसे मेरे घर का पता कैसे मालूम। जब मैंने उससे पूछा तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मुझे आपके बारे में सब पता है। उसके बाद मैं अंदर दाखिल हो गई। मेरी अम्मी घर में परेशान बैठी हुई थी। मुझे देखकर वो मेरी तरफ पलटी और मुझसे पूछने लगी कि तुम किधर चली गई थी। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने मुझे डांटा और फिर समझाया। मैंने अपनी अम्मी से वादा कर लिया कि आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं उससे किया हुआ वादा बिल्कुल भूल चुकी थी। कुछ दिन बाद मैंने उसे अपने घर के सहन में खड़ा पाया। उसे अपने घर में देखकर मैं परेशान हो गई।
مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ وہ یوں میرے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ میں اس کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ کافی ناراض تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے اپنا وعدہ توڑا ہے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آؤ گی، لیکن تم پلٹ کر اس طرف آئی بھی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں بھول گئی تھی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ تھوڑی دیر میں نخرے کرنے کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی منتیں کیوں کر رہی ہوں۔ مجھے اس وقت صرف اور صرف اپنی امی کی ٹینشن تھی۔ وہ اسے یہاں پر دیکھ لیتی تو میری بے عزتی ہوتی، کیونکہ میں 12 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کی اور ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا۔ میری امی تھوڑی ہی دیر بعد صحن میں داخل ہوئیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں منہ کھولے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ میری امی میری بے عزتی کریں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ مجھے کام کا بتا کر خود اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا؟ تو وہ آگے سے مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس جادو ہے۔ اس کی بات سن کر تو میں جیسے اس کی دیوانی ہو گئی، اور پھر وہ روز ہی میرے گھر میں آنے جانے لگا۔ میری اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کے آنے سے مجھے یہ بھی فائدہ ہوا تھا کہ میرا ہر کام آسانی سے اور جلدی ہو جاتا تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی میں اسے کہتی تو وہ فوراً ہی لا دیتا تھا، لیکن اکثر میں اس سے ناراض ہو جاتی تھی کیونکہ وہ مجھے اپنے جادو کے بارے میں نہیں بتاتا تھا، جبکہ میں چاہتی تھی کہ میں اس سے یہ جادو سیکھوں۔ میں بہت شرارتی تھی۔ اس کے آنے کے بعد تو میری شرارتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر بار مجھے بچا لیتا اور میرے کارناموں پر پردہ ڈال دیتا۔ گرمیوں کی دوپہروں میں ہم چپ چاپ گھر سے نکل کر لوگوں کے باغوں میں گھس جاتے اور وہاں سے کچی کیریاں توڑ کر کھاتے۔ میرا بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ اب تو میری محلے کی لڑکیوں سے دوستی ختم ہو گئی تھی۔ میں ان کے گھر جانے کی بجائے زیادہ تر اپنے گھر میں ہی رہنا پسند کرتی تھی، کیونکہ وہ میرے ہی گھر میں موجود رہتا تھا۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی اس سے اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی، اسے اپنے اسکول کے قصے سنا رہی تھی کہ اچانک کمرے کے اندر امی داخل ہو گئیں۔ امی کو دیکھ کر میں خاموش ہو گئی۔ امی مجھ سے پوچھنے لگیں، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے امی کو کہا کہ میں کسی سے باتیں نہیں کر رہی۔ میں نے اس چیز کو ٹال دیا، لیکن امی کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ میں اکثر اس سے باتیں کر رہی ہوتی اور امی کمرے کے اندر داخل ہو جاتی۔ انہیں دیکھ کر میں ہمیشہ ہی خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن اس سے مجھ سے کہا کہ مجھے تمہارے گھر میں اپنا آنا کم کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری امی مجھے تم سے دور کر دیں گی۔ مجھے اس وقت اس کی بات سمجھ نہیں آئی اور میں نے اس سے کہا کہ امی کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ تو تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتی، پھر وہ یہ سب کیسے کریں گی؟ اس نے میری بات کا جواب نہ دیا اور کہا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب تو میرے اسکول سے بھی شکایتیں آنے لگی تھی کہ میں ہر وقت ہی وہاں پر کسی اندیکھے وجود سے بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی ہوں اور اندیکھے وجود کے ساتھ کھیلتی رہتی ہوں۔ ایک دن میری امی نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کس سے باتیں کرتی رہتی ہو؟ امی کی بات سن کر میں نے صاف صاف جھوٹ بولا اور کہا کہ میں کسی سے باتیں نہیں کرتی، لیکن پھر امی کے مجبور کرنے پر مجھے بتانا پڑا کہ میرا ایک دوست ہے، میں اس سے باتیں کرتی ہوں۔ میری بات سن کر امی بھی پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، تمہارا کون سا دوست ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے؟ میں نے امی کو بتایا کہ اس کے پاس جادو ہے، اسے میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ میری امی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ہیں۔ اسی شام وہ مجھے نہ جانے کس کے پاس لے کر چلی گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر چاروں طرف سرخ رنگ کے پردے لٹکے ہوئے تھے، جبکہ پورا کمرہ اگر بتیوں کی خوشبو میں نہایا ہوا تھا۔ سامنے ایک قدرے بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میری امی مجھے اس کے پاس لے کر چلی گئیں اور اسے نہ جانے کیا بات کرنے لگی۔ مجھے ان کی باتوں کی کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا اور آس پاس کمرے میں تانکا جھانکی کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ میری امی نے ایک تعویذ میرے گلے میں ڈالا اور مجھ سے کہا کہ یہ تم نے اپنے گلے سے نہیں اتارنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے اسے اپنے گلے سے اتارا تو میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا کہ اسے اپنے گلے سے نہیں اتاروں گی۔
اس کے بعد امی نے کچھ پڑھا اور پانی پر دم کر دیا۔ اس کے بعد امی نے وہ پانی مجھے پینے کے لیے کہا۔ میں نے خاموشی سے وہ پانی پی لیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے دوست کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہ آیا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد دن یوں ہی گزرتے گئے، لیکن میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے اسے صرف ایک بار اپنی کھڑکی میں دیکھا تھا۔ وہ میری طرف پر امید نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مجھے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اور پھر اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا، جیسے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہا ہو۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی عرصے تک بیمار بھی رہی، کیونکہ میں اس کی عادی ہو چکی تھی۔ ہر وقت مجھے اس کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ اس کے بعد وہ دن تھا اور آج کا دن۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میں دل ہی دل میں اسے ناراض ہوئی تھی، کیونکہ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایک بار بچپن میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ اگر تم کہیں چلے گئے تو تمہیں واپس کیسے بلاؤں گی؟ تو اس نے مجھے کہا تھا کہ تم میرا نام پکارنا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد میں نے جب بھی اس کا نام پکارا، مجھے سوائے خاموشی سننے کی اور کچھ بھی نہیں ملا۔ اور پھر اس کے 2 سال بعد ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت جب دل میں آیا کہ میں یہ تعویذ اتار دوں، لیکن پھر اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو سوچ کر میں نے اس کو گلے میں ہی رہنے دے دیا۔ پھر میرے باپ نے میری سوتیلی ماں سے شادی کر لی، اور اس کے بعد تو جیسے میری زندگی عذاب ہی بن گئی۔ صبح میری آنکھ سورج کی کرنوں کی وجہ سے کھلی۔ میں نے دیکھا دوپہر ہونے کو آ گئی تھی۔ یکدم ہی میں اپنی چارپائی سے اٹھ پڑی۔ اگر میری ماں مجھے ابھی تک سوتا ہوا دیکھ لیتی تو میری اچھی طرح خبر لیتی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کچھ دیر نہیں کہا۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ وہ گھر پر نہیں تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر اتنی صبح صبح وہ کہاں پر چلی گئی ہیں۔ پھر میں دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں گھر میں ایک سکون سا ہوتا تھا۔ میں نے اپنی سوتیلی بہن کے کمرے کی طرف دیکھا، جو ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کو پوچھنے والا اور کچھ کہنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میری سوتیلی ماں کو بالکل فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ رات کو فون پر کس سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری ماں گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ چہرے سے کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اس بار انہوں نے مجھ پر کوئی جملہ نہ کسا، اور نہ ہی انہوں نے مجھے کوئی بد دعا دی، بلکہ خاموشی سے صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے ان کا رویہ کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید میری ماں کو ہدایت مل گئی ہے، لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ خاموشی کتنا بڑا طوفان لانے کو تیار کھڑی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے آواز دے کر مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں چپ چاپ ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے جو خبر دی وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے سر پر 7 آسمان آ کر گر گئی ہوں۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ 1 ہفتے بعد میرا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ میں منہ کھولے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میری شادی کی عمر بھی نہیں ہوئی، ابھی تو میں صرف 17 سال کی ہوں۔ میری بات سن کر انہیں غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگیں، بی بی شادی کی یہی عمر ہوتی ہے، ویسے بھی یہ 18 سال کے بعد لڑکی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ تم شکر کرو کہ تمہارا ایک اچھے گھر میں شادی کر رہی ہوں۔ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا، نہ کہ مجھے نخرے دکھاؤ۔ میری ماں میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی، جبکہ میری سوئی اسی بات پر اٹک گئی تھی کہ کون سے اچھے گھر میں میری ماں میری شادی کر رہی ہے۔ کچھ دن بعد لڑکے والے میرے گھر میں آ گئے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ لڑکے والے واقعی کافی اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ لڑکے کی ماں مجھے کافی پڑھی لکھی لگ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ میں نے جب اپنی خالہ سے اس بارے میں بات کی تو میری خالہ نے مجھے یقین دلایا اور کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان لوگوں سے ملی ہوں، مجھے یہ کافی اچھے لگے ہیں، بظاہر ان میں کوئی خامی نہیں ہے، باقی تمہارے اپنے نصیب ہیں۔ میں بھی خاموش ہو گئی اور اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، کیونکہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے بغاوت کر سکتی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد میرا نکاح طے پایا۔
ہزاروں اندیشوں اور خوف کے ساتھ میں اپنے سسرال آ گئی۔ پہلا ایک ہفتہ تو وہاں پر بہت ہی اچھا گزرا، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے شوہر کو نشے کی بری لت ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ روز رات کو نشہ کر کے آتا اور پھر مجھے مارتا۔ میری زندگی یہاں آ کر مزید کربناک بن گئی تھی۔ نہ ہی میں اپنے گھر کی رہی تھی اور نہ ہی سسرال کی۔ میں نے اپنی ساس سے اس بارے میں شکایت کی، لیکن میری ساس کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ مجھے اس گھر میں لا کر وہ بالکل بھول چکی تھی۔ اور پھر میری ساس نے ایک دن مجھے اور میرے شوہر کو گھر سے نکال دیا۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں آ گئے جو میرے شوہر کے ہی نام تھا، لیکن زندگی گزارنے کے لیے صرف چھت کی نہیں بلکہ خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا شوہر بہت کم ہی کوئی کام کرتا تھا۔ وہ جو پیسے اسے ملتے تھے نشے پر لگا دیتا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان حالات میں کیا کروں، کہاں جاؤں، یہاں تک کہ مجھ سے میرے اپنوں نے بھی ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ وجہ صرف اور صرف میرے شوہر کا نشے ہی ہونا تھا۔ میرے اپنوں میں بھی تو صرف میری خالہ ہی تھی۔ میں جب بھی اپنے شوہر کو کوئی کام کرنے کا کہتی، جب بھی اسے محنت کرنے کا مشورہ دیتی، وہ الٹا مجھے مارنے ہی لگ پڑتا۔ میرے جسم میں جگہ جگہ اس کی مار کے نشانات تھے۔ ایک تو اس کی مار کے ڈر سے اور دوسرا اپنی بچی کچی عزت بچانے کی غرض سے میں کوشش یہی کرتی تھی کہ اسے کچھ بھی نہ بولوں۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا گزر بسر ہو رہا تھا۔ کبھی کبھار میں سوچتی کاش میری امی مجھے میٹرک کرنے دیتی، کم از کم کوئی چھوٹی موٹی نوکری تو مل ہی جاتی، یا کم از کم میری امی مجھ پر یہ ظلم نہ کرتی اور میری شادی کسی ایسے انسان سے نہ کرتی۔ یہ سب صرف میں سوچ ہی سکتی تھی، مجھ میں کسی سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا رہا، لیکن پھر میری زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی، ایک ایسی تبدیلی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور جس کا تصور کرنا تو دور کی بات، میں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے جن کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 دن پہلے جب میں کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر گئی، ابھی میں کپڑے ڈال کر فارغ ہوئی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ صرف یہی نہیں، پھر مجھے چھت پر موجود واحد کمرے کا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے تیزی سے اس طرف دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ دروازہ تو بند تھا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے کھلنے کی آواز میں نے خود سنی تھی۔ میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا اور نیچے کی طرف جانے لگی، جبکہ اندر سے میرا دل خوف کے مارے دھڑک رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وقت بھی مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے ہی اتر رہا ہے۔ میں نے تیزی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو آواز آنا بھی بند ہو گئی، لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھنے لگی آواز دوبارہ آنے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا مذاق ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ مزید کچھ ہوتا یا میں اس سے کوئی سوال کرتی، میرا شوہر گھر واپس آ گیا، لیکن آج گھر آنے کے بعد اس نے مجھے کسی بھی قسم کی گالی نہیں دی اور نہ ہی اس نے مجھے برا بھلا کہا، بلکہ خاموشی سے صحن کے بیچوں بیچ جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا رویہ کافی بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ جب میں نے اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو اس نے نہایت ہی اطمینان اور پیار سے جواب دیا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر اس نے مجھے کھانا لانے کے لیے کہا۔ میں خاموشی سے اس کے لیے کھانا لے آئی۔ ابھی تک مجھے اس کا رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ لیکن دوسری طرف ان واقعات کا سلسلہ ابھی تک تھما نہیں تھا۔ کبھی کبھار تو میرے سارے کام خود بخود ٹھیک ہونے لگ جایا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس دن میری طبیعت بہت خراب تھی اور گھر میں پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اس دن میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے نہیں گئی تھی اور گھر میں ہی ٹھہری آرام کر رہی تھی، بلکہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے شام کو کھانے کا بندوبست کیسے کریں گے۔ دوسری طرف بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں ڈوبی ہوئی تھی جب میرے نتنوں سے نہایت خوبصورت خوشبو آ کر ٹکرائی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے چکن قورمہ پکایا ہو۔ میری بھوک میں مزید اضافہ ہونے لگا
اوپر سے مجھے رونا بھی آ رہا تھا کیونکہ یہ سب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ خوشبو مسلسل آ رہی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید یہ ہمارے ہی گھر سے اٹھ رہی ہے۔ دل ہی دل میں یہ سوچ بھی رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور پھر میرا شک یقین میں بدل گیا جب میں نے کچن میں جا کر دیکھا۔ وہاں پر ایک بہت بڑی ہانڈی پڑی ہوئی تھی جو چکن قورمے سے آدھی بھری ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ کھانا گرم گرم تھا، یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کسی نے بنایا تھا، یا کسی نے تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پر لا کر رکھا تھا۔ بھوک اور بخار کے مارے مجھ میں زیادہ سوچنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور اس پر ٹوٹ پڑی۔ میں نے اتنی بھی فرصت نہیں کی کہ اٹھ کر اپنے لیے ایک روٹی بنا سکوں، بس یوں ہی کھانا کھاتی رہی۔ جب میں پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی تب میرے جسم میں تھوڑی جان آئی اور میرا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ سب سے پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ گھر کا دروازہ تو اندر سے لاک ہے، باہر سے کھانا لانے کا امکان نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ سب کس نے کیا ہے؟ میرے ذہن میں اچانک ایک جھماکا ہوا اور میرا دھیان اپنے اسی دوست کی طرف گیا جو بچپن میں مجھے ملا تھا اور جس کی موجودگی میں میرے کام یوں ہی خود بخود ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ تو کیا یہ وہ تو نہیں ہے؟ کیا وہ واپس تو نہیں آ گیا؟ ہزاروں سوالات تھے جو میرے ذہن میں چل رہے تھے، لیکن ان میں سے میرے پاس ایک کا بھی جواب نہیں تھا۔ وہ دن میں نے جیسے تیسے کر کے گزارا۔ اب میرے اندر سے خوف ختم ہو گیا تھا۔ اب وہاں پر صرف اور صرف تجسس تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے۔ اگر وہ واقعی میرا دوست تھا تب تو میرے وارے نیارے ہو جانے تھے۔ میں ابھی سے بہت خوش تھی۔ ایک تو میں اتنے عرصے بعد اس سے ملنے جا رہی تھی اور دوسرا میری زندگی سنورنے جا رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی سنورنے کی بجائے مزید بگڑ جائے گی۔ یہ ویسا نہیں رہا تھا جیسا یہ بچپن میں تھا۔ اسی دن کی بات ہے، رات کا وقت تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری سوچوں کے گھوڑے بے لگام دوڑ رہے تھے۔ میرا دھیان بھٹک بھٹک کر اسی طرف جا رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک سرگوشی ہوئی، باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ آواز سن کر میرا پورا جسم خوف سے کانپ گیا۔ آدھی رات کے وقت ایسی آواز سننا کسی بھی عام انسان کا دل دھڑکا سکتا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو کہ ابھی بھی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد تو جیسے میرا جسم میرے بس میں ہی نہیں رہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کوئی میرا جسم کنٹرول کر رہا ہو یا میں کسی کے اشاروں پر چل رہی ہوں۔ میرا جسم خود بخود سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں چھت پر کھڑی تھی اور کھوجتی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو میری طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ کیا یہ وہی ہے یا پھر اس کے آگے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے اسے آواز دی۔ اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میرے دوبارہ آواز دینے پر جب اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ اگر میں مزید کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی تو میں اس کے سحر میں ڈوب جاؤں گی۔ اس قدر حسین لڑکا میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی گوری رنگت چاند کی چاندنی میں مزید چمک رہی تھی۔ وہ کوئی ساحر معلوم ہو رہا تھا۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ کون ہو تم؟ میں نے اسے ڈرتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھے بھول سکتی ہو، میں صرف اس سے دور ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں پر چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا اور تمہیں بہت پکارا، لیکن تم لوٹ کر نہ آئے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں کہیں نہیں گیا تھا، بلکہ تمہاری ماں نے مجھے تم سے دور کیا تھا۔ اچانک ہی اس کا لہجہ نفرت سے بھر گیا۔ میں اس کے لہجے کے بدلاؤ کو صاف محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میری ماں نے تمہیں مجھ سے دور کیا تھا؟ میں سمجھی نہیں۔ مجھ پر ایک راز آشکار ہوا کہ جس پیر کے پاس وہ مجھے لے کر گئی تھی وہ کوئی عام پیر نہیں تھا، وہ بہت ہی طاقتور تھا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ میری ایک جن ذات کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے جو بعد میں جا کر میرے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جن ذات کو دور کرنے کے لیے مجھے ایک تعویذ دیا تھا۔ اچانک میں نے اپنے گلے پر ہاتھ لگایا، وہ تعویذ
وہاں پر نہیں تھا۔ یعنی اس تعویذ کے اترنے کے بعد ہی یہ جنزاد میرے پاس لوٹ کر آیا تھا۔ کیا اتنے عرصے سے وہ انتظار کر رہا تھا کہ میں تعویذ اتاروں گی اور یہ دوبارہ میرے پاس آئے گا؟ میرے ذہن میں جو سوال آتا گیا میں اس سے پوچھتی گئی، اور وہ خاموشی سے میرے سوالات کا جواب دیتا رہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس حد تک سچ بول رہا ہے، لیکن اس وقت صرف وہی تھا جو میری سب الجھنوں کو سلجھا سکتا تھا۔ اور پھر اس نے مجھے ایک لالچ دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا، تمہاری زندگی پرسکون بنا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت میں صرف اور صرف ایک خوشحال زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی، جہاں پر صرف اور صرف سکون ہی تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس زندگی میں نے کبھی بھی اس جنزاد کو تصور نہیں کیا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ میری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے آپ کو کس قدر بڑی مشکل میں پھنسانے جا رہی ہوں، جہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ مجھ سے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اور میں بھی سونے کے لیے نیچے آ گئی۔ آج میرے دماغ کے تمام سوالات ختم ہو گئے تھے۔ اب صرف اور صرف ایک فکر تھی کہ نہ جانے اس جنزاد کی شرط کیا ہوگی اور وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ یہی سوتے سوتے میں سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میری جھولی نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سب 5-5 ہزار کے نوٹ تھے۔ اتنے زیادہ پیسے ایک دم دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کل تو میرے پاس 50 روپے بھی نہیں تھے کہ میں باہر سے کچھ بھی کھانے کے لیے لے آتی، اور آج اتنے زیادہ پیسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو ابھی تک سو رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور وہ سارے پیسے لے کر الماری کے نچلے خانے میں رکھ دیے۔ اس خفیہ خانے سے میرا شوہر واقف نہیں تھا۔ اور پھر تو جیسے یہ معمول ہی بن گیا، جب بھی میں سو کر اٹھتی میری گود میں یوں ہی ڈھیر سارے پیسے پڑے ہوتے۔ دوسری حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ یکسر ہی بدل گیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ہر قسم کا برا کام چھوڑ دیا ہو۔ لیکن میں نے ابھی تک شوہر کو ان تمام پیسوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا جو میرے پاس پڑے ہوئے تھے۔ میں انہیں نہایت احتیاط سے خرچ کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں گھر کی تمام ضروریات کو پورا کرنے لگی۔ میں ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہی تھی، وہ وقت جب مجھے یقین آ جاتا کہ میرا شوہر بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ تب میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ پیسے اپنے شوہر کے حوالے کروں اور وہ کسی کاروبار میں لگائے تاکہ ہماری زندگی سنورنے لگے۔ زندگی یوں ہی پرسکون گزرتی رہتی اگر اس رات وہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ معمول کی طرح کا ہی ایک دن تھا، لیکن عام دنوں سے کچھ مختلف۔ وہ پورا دن مجھے اس جنزاد کی موجودگی کا احساس ہوتا رہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے اکیلے ہونے کا انتظار کر رہا ہو یا مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو۔ اس دن میرا شوہر گھر پر موجود تھا، یہی وجہ تھی کہ میں کہیں بھی تنہا نہیں ہو پا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جب اچانک مجھے معلوم ہوا کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ جنزاد آ گیا ہے۔ اندر ہی اندر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں خاموشی سے پرانے ٹھکانے یعنی چھت پر چلی گئی۔ وہاں پر وہ جنزاد کھڑا مجھے دیکھے مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی، اور آج نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا وعدہ مکمل کیا ہے، اب میری شرط مکمل کرنے کی باری آ گئی ہے، اس جنزاد نے کہا۔ اس کی بات سن کر میں چوکنا ہو گئی، اور جب اس نے اپنی شرط میرے سامنے رکھی مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کی شرط یہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اب بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں ایک آدم زاد ہوں اور تم ایک جن زاد ہو، ہمارا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں غصے سے لال ہونے لگی اور وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا کہ میں نے تمہاری بات ماننی تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے تمہارے سامنے شرط رکھی تھی اور تم نے میری بات ماننے کے لیے کہا تھا، لیکن اب تم اپنی شرط سے مکر رہی ہو۔ زندگی میں مجھے پہلی بار اس سے خوف آ رہا تھا
और फिर मेरे देखते ही देखते उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे और उसकी जगह एक निहायत ही खौफनाक चेहरे ने ले ली। उसके बाद मुझे अपने आप पर काबू नहीं रहा और मैं बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। उस दिन के बाद तो जैसे मेरी जिंदगी अजीरन बनकर रह गई। घर के हालात पहले से भी बदतर हो गए। मेरा शौहर अचानक बीमार हो गया। न जाने उसे ऐसी कौन सी बीमारी लग गई थी जो वो सेहतयाब ही नहीं हो पा रहा था। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। मुझे पता चल गया था कि ये सब कुछ वही जिन ज़ात कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसे हालात में मैं क्या करूं। अचानक मेरा ध्यान अपने तावीज़ की तरफ गया। वो पूरा दिन मैंने घर में वो तावीज़ ढूंढते हुए गुजारा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं थक कर सहन में लगी चारपाई पर जाकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र चारपाई के साइड पर पड़ी। ये चारपाई यहाँ पर काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी। हमने इसे यहाँ से नहीं उठाया था। वहाँ पर वही तावीज़ पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से वो तावीज़ उठा लिया और अपने गले में डाल लिया। उससे एक चीज़ ये हुई कि वो जिनज़ाद अब मुझे नहीं डराता था और वो ना ही मेरे करीब आ सकता था। लेकिन मेरे शौहर की हालत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने किसी आमिल से राब्ता करने का फैसला किया। 2-3 बार मैं आमलों के पास गई, लेकिन नाकाम रही, क्योंकि वो जाली आमिल थे और जितने वो पैसे मांग रहे थे वो मैं किसी भी हाल में उन्हें नहीं दे सकती थी। और एक दिन मुझे एक नेक बुजुर्ग मिल ही गए। उनके सामने मैंने सारी बात रख दी। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि तुमने अपने आप को एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा लिया है, जिसका खमियाजा तुम्हारे शौहर को भी भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने मुझे एक अमल करने को कहा और 7वें दिन ही उस अमल के पानी को पूरे घर में फेंकने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। जैसे जैसे अमल के दिन गुजरते जा रहे थे, वैसे वैसे मेरे शौहर की हालत ख़राब होती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं उसे खो दूंगी, लेकिन खुदा का शुक्र कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही अमल मुकम्मल हुआ, मेरे शौहर की हालत दोबारा ठीक होने लगी और वो दोबारा सेहतयाब हो गया। जिंदगी दोबारा से अपने मामूल पर आ गई थी। अब मेरा शौहर भी बदल गया था और काम काज करने लगा था। अचानक मेरा ध्यान उन पैसों की तरफ गया जो उस जिनज़ात ने मुझे दिए थे। जैसे ही मैंने वो अलमारी खोली, एक खौफनाक चीख मेरे मुंह से निकली, क्योंकि वहां पर पैसों की बजाय अजीबो गरीब कीड़े मकोड़े थे जो मैं जिंदगी में पहली बार देख रही थी। उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस जिनज़ात से दोबारा मिलने की ख्वाहिश नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि इंसानों की और जिन्नात की एक हद है। उन दोनों को चाहिए कि वो उसी हद के अंदर रहें। जब वो इस हद को क्रॉस करते हैं तो हमेशा नुकसान ही भुगतना पड़ता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।